اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر ظلم کیا اور ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کو باندی بنایا جا سکے اور ان سے گھٹیا کام لیے جا سکیں۔ اللہ نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ فرعون کے اس ظلم کو مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ فرعون کے اس ظلم کو اب بھائی کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بھائی اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود دینا چاہ رہے ہیں اور وہ چیز وجود میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کا اظہار کس طرح ہوا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا، ہم ارادہ کر رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم انعام اور احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کی غلامی کو بھائی اب ہم کیا کریں؟ ختم کر دیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ جب فیصلہ کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو قیادت دے دے، ان کو پیشوا بنا دے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو بھائی کیا بنا دیں؟ وارث بنا دیں۔ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی اصل فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے اردو میں کہا جاتا نا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ فریاد کرتے، اے میرے اللہ، آپ اس چیز کا جو فیصلہ فرما رہے ہیں، اے اللہ فیصلہ تو آپ ہی کا چلنا ہے، آپ اس فیصلے کو میرے حق میں کر دیجئے، آپ اس فیصلے کو کیا کر دیجئے؟ میرے حق میں کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اس بات پر گواہ ہے کہ کافروں نے توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مٹانے والوں نے کیا کیا فیصلے کیے، وہ کیا کیا کرنا چاہتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف ایسی ایسی سازشیں کی گئی ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی۔ بھائی وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی، لیکن اللہ فرما رہے اے ہمارے حبیب، ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کی بات کو
اور اللہ کے کلمہ کو کیا کرے؟ یہی بات فرمائے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے سارے کے سارے دین پر غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اگر بھائی آج ہم یہ سبق پکا کر لیں اپنا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو ہم کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، ہمارا یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ ہم کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے یار اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود بخشنا ہے اس نے وجود میں آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود دینا ہے بھائی اس نے وجود میں آنا ہی آنا۔ اس نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے پھر ان کو حکومت دے دی زمین میں۔ بنی اسرائیل غلام تھے، اب اللہ نے حکومت بھائی غلاموں کو دینے کا کیا کر لیا؟ اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ بالکل مکہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مکہ کی جو بڑی قیادت تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ساری قیادت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اللہ نے حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان جیسے، حضرت علی جیسے اپنے منتخب بندے دنیا میں کھڑے کر دیے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ بھائی یہ جملہ بھی قرآن کا بڑا عجیب ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ فرعون کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کے ذریعے میری حکومت کا کیا ہونا ہے؟ زوال۔ اور پہلے پارے میں ہے کہ وہ کیا کرتے کہ ان کے پیدا ہونے والے 1 سال بچوں کو کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے۔ یعنی فرعون نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، جس کے ذریعے میری حکومت بھائی خطرے میں ہے، جس کے ذریعے کیا ہے؟ میری حکومت خطرے میں ہے۔ اس نے پوری تدبیر کی، پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون جس چیز سے ڈر رہے تھے ہم نے پھر وہ فرعون کو دکھائی کہ ہم اس کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچاتے، ہم اس کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچاتے۔ ہجرت کی رات مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ قصہ تمام ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھائی کس طرح مدینہ لے گئے اور اسلام کا بول بالا کس طرح کیا۔ اور تاریخ میں اس کی 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ بندوں نے کسی چیز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وجود دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری آیات میں 4-5 مرتبہ آ گیا، جو ہم نے چاہا وہی ہوا۔ بھائی جو ہم نے چاہا وہی ہوا۔ اس لیے ایک مسلمان کا اس بات پر اتنا پختہ یقین اور ایمان ہو، میرے اللہ نے جو چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ جب بندہ یہ سبق یاد کر لیتا ہے نا، پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی بھائی۔ پھر اس کو پریشانی، مثلا ایک بندہ کو کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اس نے صحیح تدبیر اختیار کی، صحیح محنت کی، اس نے کاروبار نہیں چل سکا، اس نے تدبیر صحیح اختیار کی، اس نے کوشش پوری کی۔ بھائی اپنی طرف سے اس نے کیا کی؟ کوشش پوری کی۔ اب کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ نہ کرے کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، وہ پورا علاج کروا رہا ہے، پوری محنت کی، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، شفا مشکل ہو گئی، تو بھائی اب مایوس نہ ہو، اب مایوس نہ ہو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔
اگر ہم اس سبق کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہم ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، ہم پریشان ہونے سے بچ جائیں گے۔ کوئی صاحب باہر جانا چاہ رہے، اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نہیں ہو سکی۔ اب اپنا سر نہ پھوڑے، دیوار سے نہ مارے، مایوس نہ ہو۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ مایوس نہ ہو۔ ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، پوری کوشش کرنے کے بعد پھر بھی اپنا سر دیوار سے مارنا، یہ خدائی سے ٹکرانا ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے ٹکرانا ہے۔ اور ایسے بندے کو پھر ناکامی ہوتی، ایسے بندے کو بھائی پھر کیا ہوتی ہے؟ ایسا بندہ پھر مایوس ہوتا ہے، ایسا بندہ پھر ٹوٹتا ہے، ایسا بندہ پھر پریشان ہوتا ہے۔ اور جس کو اس سبق کا پتہ ہو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر حملہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے زیادہ بہادر کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طائف پر حملہ کیا، پوری شدت سے کیا، پوری تدبیر سے کیا، 2 دفعہ حملہ کیا، اور حملہ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرے اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہے، میرے اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہے۔ اللہ کے نبی مایوسی یا زبان پر کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا، ایک کلمہ بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہے، اللہ کی مشیت اسی طرح ہے۔ اور ہم نے یہاں دیکھا لوگوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اور پتہ نہیں شرک کے کس کس حد تک چلے گئے۔ کسی نے کہہ دیا 10 محرم کو گھوڑے کے نیچے سے گزر گئے، کسی نے کہا اس کا پیشاب پانی میں ڈال کے پیے، لوگوں نے پی لیا۔ ہمارے یہاں ایسے واقعات ہیں۔ کسی نے کہا جی شرک اس طرح کرو، کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے؟ بھائی جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات، ان میں اللہ کے ارادے کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اب یہ آ گیا کہ اللہ جل جلالہ نے فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ کے فیصلہ کس طرح ظاہر ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی والدہ کی طرف، ان ارضعی، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ ڈر محسوس کریں اس بچے پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ پریشان ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم یہ بچہ آپ کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ، اور ہم اس بچے کو مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے کرنا چاہے، ہم ان کو رسول بنائیں گے، یہ کہہ دیا۔ اب دیکھو بھائیو، بظاہر حالات کیا ہے کہ بچے کے قتل کا ڈر ہے، گھر گھر سپاہی پھر رہے، مخبری کرنے والے CID والے پھر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے پریشان، باہر کے اسباب کچھ بھی ہونا وہی ہے جو ہمارا فیصلہ ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اللہ کی مقرب بندی تھی، یہ نہیں کہا ہے میرے اللہ یا تو گھر گھر سپاہی بچوں کو تلاش کرتے پھر رہے، ہر روز بچے قتل ہو رہے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا پریشان نہیں ہونا،
جب تجھے خطرہ محسوس کرے، اس بچے کے بارے میں مخبروں کو پتہ چل جائے، تجھے کوئی خطرہ ہو کہ اب راز کھل جائے گا بچے کا، تو فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ دریا میں ڈال دینا۔ اور قرآن کہہ رہا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنا ہے، یہ امت کا اتفاق بھی ہے، قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ یہ نبیوں والی وحی نہیں تھی۔ بھائی یہ نبیوں والی وحی، چونکہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ مردوں میں سے بھیجے، اور پوری امت کا اتفاق ہے اکے دکے کسی شخص کے علاوہ کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ مردوں میں سے ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ فرشتے کا کسی کے پاس آنا یا وحی کا آنا یہ نبی ہونے کی علامت نہیں ہے، فرشتہ ویسے بھی آ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں، مثلا آپ نے وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس آیا، کوڑی کے پاس آیا، وہ برس والے کے پاس آیا۔ بھائی وہ ذہن میں ہے، میں دہراؤں تھوڑا سا۔ فرشتہ آیا نا، اس نے گنجے کو کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ یہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا، پہلی قوم کے بندے تھے، انہیں کہا کہ لوگ گنجے پن کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے، مجھے بال چاہیے۔ فرشتے نے بال اگا دیے۔ اور کیا چاہیے؟ اس کو ایک قیمتی جانور دے دیے۔ اس جانور میں ایسی برکت ہوئی، اس زمانے میں جانوروں پر ہی سہارا ہوتا تھا کہ پورا ریوڑ ہو گیا۔ اندھے کے پاس گیا، تجھے کیا؟ اس نے مجھے کچھ نظر آتا نہیں۔ فرشتے نے ہاتھ لگائے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب کیا چاہیے؟ ان کا کوئی اس کو ایک جانور دے دیا، کسی کو گائے دے دی، کسی کو بکری دے دی، کسی کو اونٹ دے دیا۔ اور جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس بھی گئے، اس نے کہا جی میرا یہ مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا، مرض بھائی کیا ہو گیا؟ اس کو بھی جانور دے دیا۔ اب کچھ سال چہل پہل ہو گئی، جانور آگے نسل چل پڑی، مالدار ہو گئے، چودھری ہو گئے، ڈیرے والے ہو گئے، زمینوں والے۔ اب وہ فرشتہ پھر آیا، وہ گنجے کے پاس آیا، اسے کہا یار میں ماڑا آدمی ہوں، مسافر ہو، تیری مہربانی، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے کوئی تھوڑا سا مال دے دے۔ اس نے کہا نہیں یار میں نہیں دے سکتا، میرے فلاں مجبوری ہے، فلاں ذمہ داری ہے، میں نے ابھی یوں کرنا، فلاں کرنا۔ وہ بات ہی نہ سنے۔ فرشتے نے کہا تو کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، اللہ نے تجھے اتنا کچھ دے دیا، میرے اوپر بھی مہربانی کر۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا؟ میں تو باپ دادے سے چودھری بندہ ہوں، میں تو کیا ہوں؟ باپ دادے سے چودھری آدمی ہوں۔ بس جب اس نے یہ کہا کہ میں تو باپ دادے سے کیا ہوں؟ چودھری آدمی ہوں، باپ دادے سے، فرشتے نے پھر اس کو اپنی اصل دکھائی، تو وہی گنجا نہیں ہے؟ تجھے اللہ نے اس طرح نہیں نوازا تھا؟ اب اللہ نے ساری نعمتیں واپس چھین۔ کوڑی کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کچھ کیا۔ فرشتے نے اس کو بتا دیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس آزمائش کے لیے آیا۔ جاتا رہا۔ اندھے کے پاس گیا، اندھے کو کہا کہ میں مسافر ہوں، تیرے پاس اونٹ ہے، مجھے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں سفر کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا سارا۔ اندھے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تو سچ کہہ رہا، میں تو غریب آدمی تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، یہ سارا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو مسافر آدمی ہے، تجھے جون سا اونٹ پسند ہے وہ لے لے۔ اس کی خوب مدد کی کہ میں بھی تیری طرح تھا، میرے اوپر اللہ نے نوازش کر دی، اب تو بھی ماڑا آدمی ہے۔ تو جب یہ کہا، فرشتے نے کہا تجھے تیرا مال مبارک ہو، اللہ تجھے برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم تینوں کے پاس کس لیے آیا تھا؟ اب یہاں فرشتے آئے، فرشتوں نے بات بھی کی، لیکن اس سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا۔ اس طرح وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک صاحب نا اپنے دوست کو ملنے جا رہے تھے،
اور بھائی یہ حدیث آج کے خود غرض زمانے میں بڑی یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا زمانہ مفاد پرستی کا ہے، خود غرضی کا ہے۔ بھائی کو بھائی سے مفاد ہو تو بھائی یاد رہتا ہے، اگر بھائی سے مفاد نہ ہو تو بھائی بھائی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک صاحب جو تھے وہ نکلے، دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے، حدیث میں فرشتہ آ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ سامنے والے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ میرے ایک دوست ہے، ان کو ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی لین دین نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی قرض کا لین دین کچھ بھی نہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ میرا دوست ہے، اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ویسے میں میرا دوست ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ الفاظ بیچ میں کیا ہے؟ کس کے لیے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جس طرح بے لوث اور بے غرض تم محبت کرتے ہو اپنے دوست سے، بالکل اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے کیا کرتے ہیں؟ اب ان چاروں کے پاس بھائی فرشتہ آیا کہ نہیں؟ ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت مریم کے پاس بھی آیا، حضرت اور جو شہد کی مکھی ہے قرآن نے کہا اس کے پاس بھی آیا۔ لہٰذا یہ وحی نبوت مراد نہیں ہے، یہ وحی نبوت مراد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب کوئی ڈر محسوس کرے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اب دیکھو تو موسیٰ کی والدہ کا کوئی سوال نہیں، اللہ اے میرے اللہ دریا میں ڈال دوں، پھر یہ کدھر بچے گا؟ نہیں، سمجھتی تھی یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ برباد نہیں کرے گے۔ حکم ہوا پیسہ کما لیا، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جی 1 کروڑ، 2.5 لاکھ غریبوں کو دے دو۔ ہم کہیں ہوئے 2.5 لاکھ دے دے؟ فصل پہ محنت کی ہے، 100 من فصل نکلی ہے، میں 5 من کس کو دے دو؟ غریبوں کو دے دو۔ 5 من دے دو، یہ تو تباہی ہے۔ نہیں، حکم تمہیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ یہ اپنے بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا، یہ اپنے بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ موسیٰ کی والدہ، بھائی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال سکتی؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کو سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے اللہ میں اپنے بچے کو قتل سے بچانے کے لیے کدھر ڈال رہی ہوں؟ یہ بھی تو قتل ہی کی شکل ہے۔ لیکن سمجھتی تھی کہ یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ زمین و آسمان کے خالق و مالک، وہ کبھی بھی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو غم زدہ بھی نہ ہو، تو ڈر بھی نہ۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس بچے کو تجھے کیا کر دیں گے؟ اور اگلی بہت بڑی خوشخبری دے دی، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرے بچے کو کیا بنائیں گے؟ نبی۔ ماں کو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا چاہیے؟ ہم تیرے بچے کو کیا بنائیں گے؟ نبی بنائیں گے۔ اس لیے پریشان نہ ہو، دیکھ ہم غلاموں میں سے ان غلاموں کو حکومت کیسے دیتے، ان کو طاقتور کیسے کرتے، اور ہم اس بچے کو فرعون کے ظلم سے بچاتے کیسے ہیں، اس بچے کو جوان کیسے کرتے، اور پھر اس بچے کو نبوت کیسے دیتے ہیں۔ دیکھ ذرا تیرے اللہ کی قدرت کے کرشمے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہماری زندگی میں جو الجھنیں اور پریشانیاں ہیں کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر منزل کی ہے کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر کامیابی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قدموں میں نہ آئے۔ فیصلہ کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.